الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا حبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الہی آمین۔ جی پچھلی کلاس میں ہم نے دو ٹاپکس جو اہم ترین پڑھے تھے، اس میں سے ایک ٹاپک تھا ہمارا 7 احرف، آپ کو یاد ہوگا 7 حروف قرآن پاک کے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، اور آپ کو دلائل کے طور پر متفقن علیہ احادیث بھی بتائی تھی، جس میں حدیث ہمارے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ یہ قرآن 7 قرأتوں میں یا 7 حروف پر نازل ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، ان میں سے جو قرأت بھی تمہیں آسان معلوم ہو اسی کے مطابق پڑھ لیا کرو۔ تو یہ 7 حروف کیا ہیں، 7 احرف جو قرآن کے 7 حروف ہیں وہ کیا ہیں، اس کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بہت سارے اقوال آتے ہیں، لیکن ہم نے ایک جو راجح قول ہے اسی کو لیا تھا، جس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں سب سے پہلی چیز اسماء کا اختلاف ہم نے پڑھا تھا، جس میں اسماء میں واحد، جمع، تثنیہ، مذکر، مؤنث، یہ ساری چیز جو اسم سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں جہاں جہاں چینجنگز ہوئی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائیں، صحابہ کرام کو سکھائیں، اسی کے مطابق ہے۔ دوسرا جو اختلاف ہم نے دیکھا تھا وہ افعال کا تھا، جس میں زمانوں کا اختلاف، یا تو کوئی بات ماضی میں کسی جگہ پر کی گئی ہے، کہیں مضارع میں کی گئی ہے، اور کہیں فعل امر کا صیغہ ہے اور کہیں فعل امر کا صیغہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ قراءت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی وہ جو ہے اعراب، حرکات میں کچھ چینجنگز ہوتی تھی، کہیں زبر، کہیں زیر پیش کی چینجنگ، جو کہ معنی میں تبدیلی نہیں لاتی ہے بلکہ معنی میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ علم القراءات کے ذریعے بھی تفسیر اس طرح کی جاتی ہے کہ اگر ایک قراءت کا مطلب یہ نکلتا ہے اور دوسری قراءت کا دوسرا مطلب نکلتا ہے، جو کہ قرآن پاک کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام، اس کے مفاہیم میں اور گہرائی پیدا کرتی ہے، تو انہی معنی کو، انہی الفاظ کو لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ کی کمی و بیشی کا اختلاف ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں الفاظ کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں، اس کی بھی مثالیں دیکھی تھی ہم نے۔ ایک اور اختلاف جو ہم نے دیکھا تھا تقدیم اور تاخیر، الفاظ یا کلمات آگے پیچھے تھے، اور اس کے علاوہ بدلیت کا اختلاف جس میں کلمات چینج کر دیے گئے تھے، کچھ تبدیل شدہ الفاظ جو کہ معنی میں قریب قریب معنی رکھتے ہیں، جو کہ اختلافات قراءت میں بھی آتے ہیں۔ اور سب سے آخری اختلاف جو ہم نے دیکھا تھا لہجوں کا اختلاف، بیسیکلی اس میں تجوید کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ کسی قراءت میں اخفاء، ادغام، اظہار، سکتہ، امالہ، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں چینج ہو جاتی ہیں، جس کو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور کچھ چیزوں کے آپ کو اگزامپلس بھی دیں گے، کچھ سورات کے ساتھ، کچھ آیات کے ساتھ، ورنہ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس حوالے سے علم میں آپ کے اضافہ فرماتا جائے، کیونکہ علوم القرآن کو ہم نے کوشش تو کی کہ ہم ہر ٹاپک کو آپ کو کور کروائیں، لیکن پھر بھی چونکہ ایک ضخیم علم ہے، کئی کتب اس کے لیے ملتی ہیں اور بہت تفاصیل کے ساتھ ملتی ہیں، ہم نے آپ کو اس کو کافی شارٹ کر کے پڑھا گیا ہے، جس میں ہر چیز کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ 7 احرف ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ کون سی قراءت قابل قبول ہوگی، اس کی 3 شرائط ہم نے پڑھی تھی۔ یہ انشاءاللہ علم القراءات میں بھی پڑھیں گے تو آپ کے لیے مزید پختہ ہو جائیں گی کہ کون سی قراءات قابل قبول ہیں، وہ 3 شرائط ہم نے یہاں بھی پڑھی، اور علم القراءات آج پڑھیں گے
تو اس میں پڑھیں گے۔ ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی رسم الخط، عربی رسم الخط ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم مصحف عثمانی اور عام عربی رسم الخط اس وقت جو اس دور میں عام طور پر عربی الفاظ کس طرح لکھے جاتے تھے اور مصحف عثمانی میں کس طرح لکھے گئے، اس میں کیا فرق تھا، اس کو دیکھیں گے۔ علم رسم الخط ہم نے شروع کیا تھا جو ہمارا نامکمل تھا، اور اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے دیکھیں گے۔ علم رسم الخط میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عام رسم الخط اور مصحف عثمانی میں جو رسم الخط، رائٹنگ سٹائل، فونٹ سٹائل جو استعمال کیا گیا، اس میں کیا فرق تھا اور فرق کیوں کیا گیا، اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی تاکہ معنی میں وسعت پیدا کی جا سکے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی مفاہیم میں گہرائی پیدا کرنی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طریقے پر لکھوایا، جس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا حذف۔ اس کی بھی 3 کائنڈس تھی، حذف الالف، اور پھر ہم نے پڑھا تھا حذف الیا، اور پھر حذف الواو پڑھا تھا ہم نے۔ لکھنے کا وہ اسٹائل جو عام عربی اسٹائل ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور مصحف عثمانی کا بھی بتایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری جو تبدیلی یا دوسری چینجنگ مصحف عثمانی کی خصوصیت تھی وہ الزیادہ۔ زیادہ مینس کسی چیز کی اضافت آپ دیکھیں گے کلمات میں، جو کہ لکھی تو گئی ہے لیکن پڑھی نہیں گئی، جس میں زیادت الالف، کہیں الف زیادہ نظر آتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، کہیں یا زیادہ نظر آتا ہے کلمے میں لیکن پڑھا نہیں جاتا، کہیں واو زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اور تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی الوصل والفصل۔ وصل سے مراد 2 الفاظ کو ملا کر ایک لفظ کی صورت میں لکھنا، یعنی عام رسم الخط میں 2 حروف کو یا 2 الفاظ کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، لیکن عربی مصحف میں ملا کر لکھا گیا۔ اور فصل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 2 کلمات عربی عام اسلوب میں ملا کر جوڑ کر لکھے جاتے ہیں، لیکن عربی مصحف جو عثمانی ہے کلام پاک کے لیے جس مصحف کو، جس فونٹ کو منتخب کیا گیا، اس میں اس کو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا، جس میں ہمارے پاس مثالیں ہم اس کو لاسٹ میں لے کر چل رہے تھے، اور اسی کو میں دوبارہ سے دہرا دوں گی وصل اور فصل کی۔ وصل میں ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی فی اور ما، 2 الگ الگ کلمات ہیں جس کو ملا کے لکھا جاتا ہے فی ما، یا من اور ما کو ملا کے مما، جس میں پھر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں جو تجوید کے اعتبار سے جیسے مما پر قاعدہ بنتا ہے اور وہ ہم لاگو کرتے ہیں۔ اسی طرح اینا اور ما جو کہ مل کر بنتا ہے اینما، اور کلا اور ما ملا کر بنتا ہے کلما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فصل میں ہم نے پڑھا تھا 2 الفاظ الگ الگ کر دیے جاتے، ام من تھا اور اس کو جو توڑ دیا گیا، ام اور من الگ الگ کر دیا گیا۔ اسی طرح ان اور لم کو توڑ کر، لم کو توڑ کر ان اور لم کر دیا گیا، اسی طرح ان اور لم کو توڑ کر الم کر دیا گیا، ٹھیک ہے صحیح، الم کو توڑ کر ان اور لم، صحیح۔ میں دوبارہ سے یہ والی ایگزامپلز آپ کو لکھ دیتی ہوں جس میں ہم نے فصل کیا ہے۔ جی ہمارے پاس ایگزامپل تھی فصل کے لیے، امن عام رسم الخط ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے لکھا گیا، ام اور من، ٹھیک۔ اور علم جس کو لکھا گیا ان اور لم، اسی طرح ایک آتا ہے الم جس کو لکھا گیا ان اور لم، پڑھا یہی جائے گا، آپ دیکھیں اس کو پڑھا کیا جائے گا الم، لیکن لکھنے کا اسٹائل مصحف عثمانی میں تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کی معنی کی گہرائی کے لیے۔ جی یہاں تک کلیئر تھا، یہ ہمارا پچھلا یہاں تک مکمل ہوا تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا چینجنگز ہیں اس میں۔ چوتھی جو چینجنگز آتی ہیں وہ ہے البدل۔ البدل رسم عثمانی میں کچھ حروف کو بدل کر ان کی جگہ دوسرے حروف کو لکھا گیا ہے۔ رسم عثمانی میں کچھ حروف کو بدل کر ان کی جگہ دوسرے حروف کو لکھا گیا ہے۔ اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ الف کا واو سے بدل جانا،
عام اسٹائل میں الف لکھا ہوا ہوگا اور مصحف عثمانی میں اس الف کو واو سے بدل دیا جائے گا. کچھ الفاظ میں الف کو واو سے بدل کر لکھا جاتا ہے. مثلاً عام اسٹائل میں لکھا جائے گا الزکاۃ، لیکن آپ قرآن پاک میں اسٹائل کیا دیکھیں گے مصحف عثمانی میں؟ الزکاۃ. پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کاف کے بعد الف نظر آتا ہے عام رسم الخط میں، لیکن مصحف عثمانی میں الف کی جگہ بدل کر کس کو لایا گیا؟ واو. تو الف کی جگہ واو کو بدل دیا جائے گا جس میں الزکاۃ. اسی طرح الصلاۃ اور الربا. الصلاۃ تبدیل کر کے الف کی جگہ واو کر دیا گیا. اسی طرح الربا، یہ الربا کیسے تھا؟ با کے بعد الف، لیکن مصحف عثمانی میں کیا لکھا جاتا ہے؟ الف کی جگہ واو لکھا جاتا ہے. اسی کی البدل کی دوسری قسم ہے الف کا یا سے بدل جانا. بعض الفاظ میں الف کو یا سے بدل کر بھی لکھا گیا ہے. الف کو پچھلے سٹائل میں کیا تھا؟ الف کی جگہ کیا لکھا گیا؟ واو. اور اب دوسری جو اس کی قسم ہے اس میں کیا ہے؟ الف کا یا سے بدل جانا. بعض الفاظ میں الف کو یا سے بدل کر بھی لکھا گیا ہے. مثلاً علا تھا الف کے ساتھ، اور الف کی جگہ پر اگر یا آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ علا. آپ قرآن پاک میں ایسے دیکھتے ہیں لکھا ہوا، جس کے معنی ہے پر یا اوپر. کبھی بھی آپ علا کو ایسے نہیں دیکھتے الف کے ساتھ. عام اسلوب میں ایسے لکھا ہوا ہوگا، لیکن مصحف عثمانی، اور میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ بہت ساری مثالیں اپنے مصحف میں، یعنی جو پاکستان میں چونکہ ہم عجمی ہیں تو ہماری آسانی کے لیے جو اسکرپٹ ریڈی کیا گیا ہے اس میں بہت سارے مثالیں آپ مصحف عثمانی کی دیکھیں. کہیں کہیں کچھ مثالیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں ملیں گی، یہ بھی الحمدللہ آپ کو ملے گی. ٹھیک. ایک اور اس کی مثال الا، ایسے لکھا گیا عام زبان میں لام کے بعد الف، اور عربی مصحف عثمانی میں الا اس طرح لکھا گیا. اس کی تیسری قسم تائے مفتوحہ کا تائے مربوطہ سے بدل جانا. تائے مفتوحہ کا یہ ہوتی ہے تائے مفتوحہ، کھلی ہوئی تا. جو ہم الف با تا پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تائے مفتوحہ ہے. اس کا تائے مربوطہ میں بدل جانا، گول تا میں بدل جانا. آپ گول تا لکھنا چاہیں گول تا لکھ سکتے ہیں. تائے مفتوحہ کا تائے مربوطہ یا گول تا میں بدل جانا. کچھ مقامات پر تائے مفتوحہ کو تائے مربوطہ یعنی گول تا سے بدل کر لکھا گیا ہے، جیسے نعمتا. نعمتا بیسیکلی تھا ایسے کھلی ہوئی تا کے ساتھ، لیکن اس کو مصحف عثمانی میں گول تا کے ساتھ بدل دیا گیا، جس کے بعد اس کا اسلوب لکھنے کا ایسے ہو گیا نعمتا. پڑھنے میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا، لیکن لکھنے کے انداز میں فرق ہے. اسی طرح رحمتا، رحمتا میں بھی آخر میں کھلی تا تھی اور پھر اس کو گول تا کے ساتھ بدل دیا گیا. ایک اور کلمہ کلمہ، ٹھیک، کلماتو یا کلمتو، ٹھیک ہے. کلمتو ایسے تھا اور یہ کلی متو. کوئی پڑھنے میں چینجنگ نہیں آئی، صرف اور صرف لکھنے کے اسٹائل میں یہ والا اسٹائل اختیار کیا گیا، تائے مفتوحہ کی جگہ تائے مربوطہ. اگلے چینجنگ کی طرف چلیں گے. قاعدۃ الحمزہ، حمزہ کے قواعد. حمزہ ویسے بھی حروف تہجی کا وہ حرف ہے، جب دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں یا حمزہ کی جب اقسام آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ آ جاتی ہے. تو قاعدۃ الحمزہ
رسم عثمانی میں عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر حمزہ کی کتابت کے چند طریقے اپنائے گئے ہیں. رسم عثمانی میں عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر حمزہ کی کتابت کہتے ہیں رائٹنگ کو، حمزہ کو لکھنے کے طریقے کو، ٹھیک ہے، حمزہ کی کتابت کے چند طریقے اپنائے گئے ہیں. یعنی اب حمزہ کو کیسے لکھنا ہے؟ جب حمزہ کہیں آتا ہے لکھنا تو اس کو کوئی نہ کوئی کرسی چاہیے ہوتی ہے، سمجھ لیں. یا تو اس کو الف کی کرسی چاہیے ہوگی، یا زیر کی کرسی چاہیے ہوگی، یا الف کی کرسی چاہیے ہوگی، یا کی کرسی چاہیے ہوگی، یا واو کی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا اپنے سے ملتی جلتی حرکات کے ساتھ. الف لگائیں گے تو یقیناً زبر ہوگا تو الف کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، الف لگایا جائے گا. اسی طرح زیر اور یا، پیش اور واو، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے بھی اس کی کچھ کائنڈس بن جاتی ہیں. حمزہ متحرک ہو، اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ حمزہ متحرک ہو. تو اس کے دو نکات ہیں، اس کے دو پوائنٹس ہیں. حمزہ متحرک کلمے کی ابتدا میں ہو تو حمزہ کی کتابت الف پر ہوگی. آئی ریپیٹ، حمزہ متحرک کلمے کی ابتدا میں ہو تو حمزہ کی کتابت الف پر ہوگی، چاہے حمزہ پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. تینوں حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی. اگر حمزہ متحرک ہے اور کلمے کے شروع میں آ رہا ہے تو اس کی کتابت کس پر ہوگی؟ الف پر ہوگی. گڈ. مثلاً ایوب، ایوب میں حمزہ متحرک ہے، حمزہ پر زبر ہے، اس کی کتابت کس پر ہوگی؟ الف پر ہوگی. تو الف لکھیں گے، الف کی کرسی دیں گے حمزہ کو اور اس پر زبر لگا دیں گے. ایوب، ایوبا، ٹھیک ہے. اسی طرح زیر کی مثال لے لیتے ہیں. اذا، حمزہ متحرک ہے اور زیر ہے، اس کی کتابت کس پر ہوگی؟ الف پر ہوگی، ٹھیک ہے. اذا. واو کی پیش کی مثال لیں گے. انزلا، حمزہ ابتدا میں ہے، متحرک ہے تو اس کی کتابت الف پر ہوگی. آپ اپنے مصحف میں حمزہ ایکسٹرا نہیں دیکھتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ الف پر ہی حرکت لگا دیتے ہیں. ہم آپ کو کیا سکھاتے ہیں ہمیشہ تجوید میں؟ الف خالی ہوتا ہے اور جب اس پہ کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مصحف عثمانی جو عربی رسم الخط کے ساتھ لکھا گیا اس میں اس کا یہ اسلوب اپنایا گیا لکھنے کا، ٹھیک. اچھا جی، اسی کا دوسرا پوائنٹ ہے، اگر حمزہ متحرک کلمے کے وسط میں ہو یعنی سینٹر میں اگر آتا ہے تو اس حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف پر اس کی کتابت ہوگی. اگر حمزہ متحرک کلمے کے وسط میں ہو تو اس حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف پر اس کی کتابت ہوگی، یعنی حمزہ کی کتابت ہوگی. مثلاً ایک کلمہ ہے سألا، ایک کلمہ ہے سئیلا، ایک ہے نقرأ، تینوں مثالیں آپ کے پاس ہیں، زبر، زیر اور پیش.
اس حمزہ کو لکھیں گے کس پر؟ زبر ہے تو اس کا کوآرڈینیٹڈ لیٹر الف، تو کیسے لکھا جائے گا یہ؟ سأل. ٹھیک صحیح. یہاں پر دوسری ایگزامپل میں سئیلا، حمزہ کے نیچے زیر، زیر کی مطابقت یا سے، سئیلا. دیکھیں یا کا شوشہ بنایا جائے گا لیکن اس کے نقطے نہیں لگائے جائیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی کرسی کے لیے صرف. سئیلا، اس حمزہ کو آپ خالی تو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو کوئی نہ کوئی کرسی چاہیے. سین کے بعد حمزہ کو زیر کے ساتھ لکھنے کے لیے کیسے لکھیں گے؟ حمزہ تو جڑتا نہیں ہے اپنے پچھلے والے حرف سے، تو اس کو کوئی نہ کوئی کرسی چاہیے. کرسی کے لیے اس کی حرکت کے مطابق آپ کو کرسی دینی ہے جس پر آپ حمزہ کو ٹکائیں گے. وہ کیا ہے؟ زیر کے ساتھ یا. تو یا کا آپ کو شوشہ دینا ہے لیکن نقاط نہیں دینے، اس کے نقطے نہیں دینے. ٹھیک ہے صحیح. اور جو ایک اور مثال میں نے آپ کو بتائی نقرأ، اس میں حمزہ پر پیش ہے تو اس کی کرسی کیا بنے گی؟ واو. گڈ. نقرأ. تھوڑا سا آپ کو اس کو کیچ کرنے میں اس لیے مشکل ہو رہی ہے کیونکہ آپ اپنے مصحف میں صرف یہ مثال دیکھتے ہیں سئیلا، باقی آپ اپنے مصحف میں سألا وہ تو ایسے لکھا ہوا ہوگا اور نقرأ اسی طرح لکھا ہوا ہوگا. لیکن جو ایکچوئل مصحف عثمانی میں لکھنے کا طرز اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے، نقرأ پیش کے ساتھ ہے، یعنی حمزہ متحرک کلمے کے درمیان میں ہے تو اس کو اس حمزہ کی ہی حرکت کے مطابق حرف پر لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر حمزہ پر زبر ہے تو الف پر، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یا پر، اور بغیر نقطوں کی یا، صرف شوشہ لگایا جائے گا. اور اگر حمزہ پر پیش ہے تو واو. ٹھیک ہے کلیئر ہے. دوسرا اس کا جو اس کی قسم ہے حمزہ ساکن ہو. پہلے ہم نے متحرک کو پڑھ لیا، متحرک میں حمزہ ابتدا میں تھا اور پھر حمزہ سینٹر میں تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ ساکن ہو. حمزہ ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ حمزہ ساکن کو اس سے پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف پر لکھا جائے گا. چونکہ اب حمزہ تو ساکن ہے، اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس سے جو پچھلا حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھیں گے. حمزہ ساکن کو اس سے پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف پر لکھا جائے گا یا لکھا گیا، چونکہ مصحف عثمانی لکھا جا چکا ہے. مثلا ساکن حمزہ سے پہلے زبر ہو، ساکن حمزہ سے پہلے زبر ہو تو اس صورت میں حمزہ کو الف پر لکھا جائے گا. میں نے آپ سے کیا کہا؟ اب حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے. اب حمزہ کو آپ کیا کرسی دیں گے؟ اب اس سے پچھلے والے حرف کو آپ کو دیکھنا ہے. جب آپ پچھلے والے حرف کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اگر زبر ہے تو کس پر ٹکائیں گے حمزہ کو؟ الف پر. اگر اس سے پچھلے والے حرف پر زیر ہے تو یا، اور اس سے پچھلے والے حرف پر اگر پیش ہے تو واو. وہی اصول چلے گا. لیکن اب حمزہ کو چونکہ ساکن ہے تو اس کی سائن نہیں دیکھی جائے گی، اس سے پچھلے حرف کی سائن کو دیکھا جائے گا. جیسے البأسائی، البأسا پہلا حمزہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. ساکن جو حمزہ اس کو لیں گے آپ. یہ تو وہی قاعدہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب بتائیے حمزہ کو کیسے لکھیں گے؟ البأسائی، حمزہ با کے ساتھ نہیں جڑ سکتا اور حمزہ تو ساکن ہے تو ہم کسے دیکھیں گے؟ اس سے پچھلے والے حرف. کیا ہے وہ؟
زبر ہے تو پھر اب یہاں کیا لگے گا با کے ساتھ؟ الف. الف کی کرسی دی جائے گی حمزہ کو. ٹھیک. اسی کی ایک اور مثال ہے اقرأ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلا والا حمزہ متحرک ہے، وہ اس مثال میں نہیں آئے گا، لیکن مصحف عثمانی میں اس کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا گیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اقرأ. حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو حمزہ کو کس کرسی پہ بٹھائیں گے؟ الف کی. گڈ، بارک اللہ فیکم. حمزہ ساکن سے پہلے زیر کی صورت میں حمزہ کو یا پر لکھا جائے گا. مثلاً جئنا. جی جئنا. اچھا، بعض قرات میں اس کو جی نہ پڑھا جائے گا، حمزہ کو تبدیل کر دیتے ہیں یا میں. ٹھیک. اچھا جی جی جئنا ہم پڑھتے ہیں حفص کی قرات میں، تو جئنا کو جب یہاں حمزہ ہے تو جیم سے تو نہیں جڑ سکتا، تو اس سے پچھلی والی حرکت کو دیکھیں گے کیا ہے؟ زیر. تو ہم کون سی کرسی لائیں گے؟ یا بغیر نقطوں کے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اسپیلنگ بن جائے گی جئنا. ایک اور مثال اس کی اِذن لی. اِذن. حمزہ ساکن ہے، پہلا والا حمزہ تو متحرک ہے جو ہم نے اصول پڑھ لیا، اس حساب سے اس کو جو کرسی الف کی دی وہ دے دی ہم. دوسرا حمزہ کیا آ رہا ہے آپ کے پاس؟ ساکن ہے، اس سے پہلے حرکت کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم کون سی کرسی دیں گے؟ یا بغیر نقطوں کے. گڈ، بارک اللہ فیکم. کیا بن جائے گا؟ پڑھنے میں کہیں بھی کوئی فرق آپ نہیں دیکھ سکتے، صرف لکھنے کا اسٹائل ہے. قرآن پاک کو دیگر اسکرپٹ سے ممتاز کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اِذن سے جی حمزہ ساکن سے پہلے پیش کی صورت میں اسے واو پر لکھا گیا. حمزہ ساکن سے پہلے پیش کی صورت میں اسے واو پر لکھا گیا، جیسے بہت مشہور مثال المؤمنون. سورۃ المؤمنون بھی ہے، المؤمنون. پہلا والا حمزہ پہلی قسم میں چلا جائے گا، ابتدا میں ہے، متحرک ہے، اور اس کو الف کی کرسی دیں گے. آگے آپ کے پاس آ رہا ہے المؤمنون. حمزہ میم کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، حمزہ ساکن ہے، اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، اس پر کیا ہے؟ پیش ہے. اس کو کون سی کرسی دیں گے؟ واو کی. المؤمنون. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ گڈ. ایک اور اس کی مثال ہے اؤتمنا. 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 پہلا حمزہ قاعدے میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے. دوسرا حمزہ آپ کے پاس ساکن ہے، اس کو کرسی دینی ہے، یہ خود ساکن ہے اس لیے اس کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے، اس سے پچھلے حرف کی حرکت کو تو دیکھیں گے، اس میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو حمزہ جو ساکن ہے اس کو کس پر لکھا جائے گا؟ واو پر. کوآرڈینیشن آپ کو یاد ہوں گے تو آپ مصحف عثمانی کو پہچان سکتے ہیں. کلیئر ہے یہ؟ چلیں جی، یہ 5 اختلافات تھے، اور ایک اور چھٹا ہے ہمارے پاس 2 قرات کی گنجائش. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تدوین قرآن پڑھا تھا حفاظت قرآن میں، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصحف عثمانی کو اس طرح تیار کیا گیا تھا بغیر نقطوں کے، بغیر حرکات کے، تاکہ اس میں تمام قرات سما سکیں، تو 2 قرات کی گنجائش نکل سکے. عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر
رسم عثمانی میں کچھ الفاظ کو اس طرح لکھا گیا، عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر رسم عثمانی میں کچھ الفاظ کو اس طرح لکھا گیا کہ اس میں ایک سے زیادہ قراءات کی گنجائش نکل آئے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ کی مثال ہے، مالک یوم الدین، اس کو مصحف عثمانی میں اس طرح لکھا گیا کہ میم لام کاف کو جوڑ کر لکھا گیا تاکہ اس میں 2 قراءت جمع ہو سکے۔ 2 قراءت کیا ہیں؟ مالکی اور ملکی۔ تو جب آپ تینوں حروف کو ایک ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو آپ جب میم پر کھڑا زبر لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے مالکی، اور اگر اس کو اسی طرح لکھ کر میم پر زبر لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے ملکی۔ تو یہ سٹائل اسپیشلی اختیار کیا گیا تاکہ مختلف قراءات کو جمع کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک کلمہ آپ دیکھتے ہیں مسیطر، مسیطر، ٹھیک ہے، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن اس پہ سین کے اوپر چھوٹا سا صاد کیوں بنایا جاتا ہے؟ 2 قراءت کو جمع کیا جا سکے، ٹھیک ہے، 2 اسٹائلز کو، مسیطر اور مسیطر، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات قراءات کو جمع کیا جا سکے ایسا عربی رسم الخط سے ہٹ کر مصحف عثمانی میں اختیار کیا گیا۔ جی، یہ تھی ہمارے پاس 6 اقسام جو اسپیشل اختیار کی گئی تھی رسم قرآنی کے لیے۔ اچھا جی، یہ الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اختلافات، یہ لکھنے کے سٹائل سمجھ آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے، دیکھیں اگر آپ پیور رسم عثمانی والا قرآن پاک دیکھیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استنبول کے میوزیم میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ آپ کو تصاویر مل جائیں گی نیٹ پر، وہ وہاں پر ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس پہ نقطے بھی نہیں ہیں، اس پہ حرکات بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت صرف اور صرف یہ عربوں کے لیے لکھا گیا تھا، اور کچھ نئے عجمی تھے جو نہیں پڑھنا جانتے تھے، اور اس کی ایک اور وجہ تھی کہ جو اختلافات قرات کی وجہ سے آپس میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تھے کہ تم ٹھیک پڑھ رہے ہو، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس اسٹائل کو اپنایا گیا۔ پھر اس کو جب کتابت کی شکل میں باقاعدہ لایا گیا، پھر پرنٹنگ ہوتی، اب تو پرنٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، پہلے تو لکھا جاتا تھا، پھر خطاطی ہوتی تھی، اس کو خود ہاتھ سے لکھتے تھے، کتابت کرتے تھے، اب پھر اس کو پرنٹنگ مشین پر لایا جاتا ہے کیونکہ اب بہت سارے مسلمان ہو گئے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس جو مصحف ہے، ہم عجمیوں کے پڑھنے کے لیے بعض جگہوں پر جو عام زبان کا ان کا انداز ہے اس کو اپنایا گیا۔ بہت ساری مثالیں آپ کو رسم عثمانی کی ہی ملیں گی۔ آپ دیکھیں نا، اس پر دیکھیں، مسیطر آپ کو ایسا ملتا ہے، ٹھیک ہے، البأساء آپ کو ایسا ملتا ہے، اقرأ ایسے نہیں ملتا، صرف حمزہ ملتا ہے آپ کو آخر والا، ٹھیک جی، جئنا آپ کو ایسے ہی ملتا ہے، اور اذن آپ کو ایسے نہیں ملتا، الف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ پڑھتے ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ عربی مصحف اٹھائیں تو اس میں اس طرح لکھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ہمارے پاس جو مصحف ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی مصحف آتے ہیں سب سیم ہیں، اس میں آپ سب کو سیم دکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے کی ایکچولی کتابت میں یہ دیکھا گیا کہ غلطی نہ ہو،